بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی الثقلین احدهما اکبر من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی آل بیتی الا وانہما لن یفترقا حتی یاردا علی الحوض۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں ان میں سے ایک تو کتاب اللہ ہے، یعنی کلام مجید، فرقان حمید، اللہ کا کلام، اور یہ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی اللہ کی رسی ہے، جو بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے گا تو وہ یقیناً کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور دوسری میری فطرت ہے، یعنی میری اہل بیت، اور آگاہ رہو کہ یہ دونوں جو ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، یعنی کتاب اللہ اہل بیت سے جدا نہیں ہوگی اور اہل بیت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوگی، یہ دونوں اکٹھی رہیں گی۔ اور جو بھی ان دونوں کے ساتھ تمسک کرے گا، یعنی اپنا تعلق ان دونوں کے ساتھ جوڑے رکھے گا، تو وہ یقیناً دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں امت مسلمہ کے تمام افراد حوض کوثر پر جب پیش ہوں گے تو وہاں تک، یعنی یہ مومنین کو لے کے جانے والی ہیں، بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جوڑنے والی ہیں۔ اور امت مسلمہ کو یہ آقا علیہ السلام نے گویا ایک اپنے تشریف لے جانے کے بعد ایک ایسا پیغام عطا فرمایا جو ان کی دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ تو گویا اہل بیت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ تمسک یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنے کا وہ ذریعہ ہے کہ جو کبھی قرآن مقدس سے الگ نہیں ہوگا اور قرآن مقدس ان سے الگ نہیں ہوگا۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے خصوصی طور پر یہ قیامت تک کی کامیابی کا ایک ایسا پیغام عطا فرمایا کہ جو بھی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی چاہتا ہے اور سرخرو ہونا چاہتا ہے، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ صراط مستقیم بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم یہی ہے، قرآن مقدس اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت اطہار۔ گویا اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار قرآن مقدس کی ہی تفسیر ہوتا، جو ان کو چھوڑ کر کوئی اور تعبیرات ان کے برعکس کرے گا تو وہ نہ تو وہ قرآن کی تشریح و تعبیر ہوگی اور نہ ہی وہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہوگی، بلکہ وہ
جو بھی ان کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود ہی اپنی منزل کھو بیٹھے گا، اور منزل کو پانے کا طریقہ اور منزل کو پانے کا ذریعہ صرف قرآن مقدس ہے، اور قرآن مقدس کی وہ تشریح و تعبیر ہے جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی آل بیت اطہار کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو یہ ماہ محرم الحرام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورے خانوادہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کی بے پناہ قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جس نے بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے حوض کوثر سے جام کوثر نوش کرنا ہے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، یہ اس کامیابی کی اور اس منزل کے حصول کی ضمانت ہے۔ ماہ محرم الحرام کی یہ ایام ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے اس خصوصی پیغام جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کے افراد کے نام پیغام عطا فرمایا، جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس کی خصوصی یاد دلاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی آل بیت اطہار کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی نشانی اور ایمان کی علامت ہے، اور رب ذوالجلال اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس نشانی کے صدقے میں کہ جنہوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی ذات سے وہ تعلق نسبی ہے اور آقا علیہ السلام کے وجود کا حصہ ہیں، تو ان کو مالک الملک نے گویا کامیابی کی ضمانت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے زبان اقدس سے امت مسلمہ کے نام اس خصوصی پیغام میں عطا فرمایا۔ تو مالک الملک 1445 کے ہجری کے اس آغاز میں محرم الحرام کے ان ایام کے ذریعے سے ہمیں جو خصوصی طور پر یہ پیغام اپنی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کانوں کی سماعت میں رس ڈولتا ہے، تو اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی یہ ذات سے نسبی تعلق رکھنے والے آپ کی آل بیت اطہار کی محبت، ان کی غلامی، ان کی اتباع اور ان کے ساتھ تمسک، اور اس کے ذریعے سے قرآن مقدس اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تمسک اور اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔